اب تو آپ 1920 میں چلے جائیں 1913 میں 102 آپ دیکھیں کہ 102 عیسوی میں راجہ پرول سین ریاست جموں کشمیر کے حکمران تھے اور ان کے دور حکومت میں بھی گلگت بلتستان جموں کشمیر میں شامل تھا. پھر 275 عیسوی میں راجہ سرب سین یہ ریاست جموں کشمیر کے حکمران تھے اور اس وقت بھی یہ علاقے ریاست جموں کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان جو ہے یہ جموں کشمیر کے ساتھ ہی تھے, اسی میں شامل تھے. پھر 715 عیسوی میں راجہ للتا دیتیا حکمران تھا ریاست جموں کشمیر کا. اس کے دور حکومت میں بھی گلگت بلتستان کے علاقے جموں کشمیر اسٹیٹ میں شامل تھے. پھر 1360 عیسوی میں ریاست جموں کشمیر پر سلطان شہاب الدین کی حکومت تھی. اس کے دور حکومت میں بھی گلگت بلتستان کے علاقے جموں کشمیر میں شامل تھے. پھر اس کے بعد 1420 عیسوی میں سلطان زین العابدین بڑ کشمیری لفظ ہے, بڑا وہ کہتے ہیں جس کے ہم انگریزی میں گریٹ کنگ کہتے ہیں, اس کو کشمیری بولنے والے بادشاہ کہتے ہیں. بڑ کا مطلب بڑا, گریٹ. تو سلطان زین العابدین بادشاہ کے دور جو ہے یہ 1420 میں شروع ہوتا ہے. اس کے حکومت میں بھی گلگت بلتستان کے علاقے جموں کشمیر میں شامل تھے, بلکہ سلطان زین العابدین بادشاہ کے دور کا ریاست جموں کشمیر کا نقشہ آج بھی پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کی لائبریری میں دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ ریاست جموں کشمیر میں شامل تھے, یہ جموں کشمیر میں یہ گلگت اور بلتستان جو ہیں. اور آپ یہ سن کر بڑے حیران ہوں گے, بادشاہ ایسے نہیں کہتے تھے کشمیریوں سے. گریٹ کنگ گریٹ بننے کے لیے کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے نا, ویسے تو ہی کوئی گریٹ کنگ ہو جاتا. اس کے دور میں ریاست جموں کشمیر کی سرحدیں شمال میں تبت, بخارا اور بدخشاں تک تھی اور جنوب میں راجستھان اور اندرون میں سندھ تک تھی. اور سندھ کے بادشاہ راجہ دائر نے پڑوسی ملکوں کو خط لکھا تھا کہ مجھے کشمیر کی فوجی طاقت سے خطرہ ہے. یہ حالت تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود مختار نہیں رہ سکتا, ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دور وہ تھا کہ پڑوسی ملک آپ کی فوجی طاقت سے ڈرتے تھے. تو یہ جو موجودہ ہے یہ آپ کے لیڈروں نے خود بنایا ہے, یہ اس کے خود ذمہ دار ہے. تو آگے جو ہے چک خاندان جو ہے یہ 1586 میں تھا اور سلطان زین العابدین بادشاہ کے بعد شامیری خاندان آیا کشمیر میں. شامیری خاندان کی حکومت رہی. شامیری خاندان کے بعد چک خاندان جو ہے وہ کشمیر پر حکمران تھا. آزاد اور خود مختار ریاست جموں کشمیر کا آخری حکمران یعقوب شاہ چک تھا اور اس کے دور میں کشمیر میں شیعہ سنی فسادات کرائے گئے. یہ مغلوں نے کرائے تھے تاکہ کشمیر پر قبضہ کرنے میں آسانی ہو, اور چکوں کے دور میں مغلوں نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور اسے ہندوستان کا ایک صوبہ بنا دیا. بلکہ اس میں معذرت کے ساتھ جو چک خاندان تھا اس کا تعلق بھی جدا سے تھا. میں یہی کہ جدھر سے بھی تھا, میں وہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چکوں کے دور میں یعقوب شاہ چک آخری حکمران ہے, خود مختار کشمیر کا آخری حکمران. اس کے دور میں مغلوں نے پہلے کبھی کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں رہا. مغلوں نے سب سے پہلے کشمیر پر قبضہ کیا اور اسے ہندوستان میں شامل کیا. اس وقت پاکستان تو تھا ہی نہیں نا, متحدہ ہندوستان تھا, یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. تو ہندوستان کے اندر ریاست جموں کشمیر کو ایک صوبہ بنا دیا گیا, مغلوں نے بنایا. جب یہ دور ختم ہوتا ہے 1752 میں
مغلوں سے چھین لیا افغانوں نے کشمیر، اور اس کے بعد یہاں افغانوں نے قبضہ کر لیا، پھر افغان یہاں حکمران رہے، پھر 1819 میں سکھوں نے قبضہ کر لیا کشمیر پر، اس کے بعد پھر سکھ یہاں حکمران رہے۔ سکھوں کا دور 1819 سے 1846 تک ہے، یہ سکھ یہاں حکمران رہے۔ 1846 میں یہ ہوا کہ جب سکھ یہاں حکمران تھے کشمیر پر، پنجاب میں بھی اس وقت سکھوں کی حکومت تھی، مہاراجا رنجیت سنگھ تھا یونائٹڈ پنجاب کا سربراہ، جو حکمران جو ہے۔ اس وقت انگریز یہاں آ چکے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں۔ انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کرنے کے لیے سکھوں کے ساتھ جنگ کی، اور سکھ یہ جنگ ہار گئے، انگریز جیت گئے، سارے پنجاب پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، اور انگریزوں نے سکھوں سے 75 لاکھ روپیہ تاوان جنگ طلب کیا۔ سکھوں کے پاس پیسے نہیں تھے، چنانچہ یہ کشمیر کے جو علاقے ہیں، یہ ریاست جموں کشمیر، یہ 75 لاکھ روپے میں فروخت کی گئی۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ انگریزوں نے فروخت نہیں کی تھی، یہ سکھوں نے فروخت کی۔ انگریز اس پر وٹنس ہے، وہ گواہ ہے، دستخط ان کے بھی ہیں اس پر بے نامے پر، لیکن بیچی انگریزوں نے نہیں تھی، بیچی سکھوں نے تھی، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ تاوان جنگ ادا کریں، تو انہوں نے بیچ کر جموں کے ایک راجہ گلاب سنگھ کے ہاتھ انہوں نے فروخت کی، تو وہ تاوان جنگ انہوں نے انگریزوں کو ادا کیا۔ اس طرح 1846 میں آپ کی یہ ریاست جموں کشمیر دوبارہ دنیا کے نقشے پر ابھری۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے بوڑھے سیاستدان جو کچھ مر گئے ہیں اور کچھ ابھی زندہ ہیں، وہ اس کو گلاب سنگھ کو گالیاں دیتے ہیں، جی اس نے ہمیں خریدا تھا، جی ہم کوئی بیڑیں تھی، جی ہم کوئی بکریاں تھی۔ یہ نہیں سوچتے بھائی آپ کی کھوئی ہوئی ریاست وہ واپس لایا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس نے نہ کسی آدمی کو خریدا، نہ کسی کا مکان خریدا، نہ کسی کی زمین خریدی، نہ کسی کی بیڑ بکری خریدی، جو کچھ جو جس کا تھا، جو جن لوگوں کی ملکیت تھا انہی کے پاس ہی رہا، ہمارے گھر ہمارے پاس ہی رہے، ہماری زمینیں ہمارے پاس ہی رہیں۔ اس نے صرف اقتدار اعلیٰ خریدا تھا، اور خریدا بھی کیا تھا؟ آپ کا اقتدار اعلیٰ سکھوں کے قبضے میں گیا ہوا تھا، وہ اپنی جیب سے 75 لاکھ روپیہ دے کر آپ کا اقتدار اعلیٰ واپس لایا، جسے ہمارے یہ لیڈر سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، یہ اس کو گالیاں دیتے ہیں، ہاں خریدا تھا اس نے۔ اور بھائی بیچنے والے کا قصور ہوتا ہے، خریدنے والے کا نہیں ہوتا۔ اس ہوٹل کا مالک ہوٹل بیچ رہا ہے، تو آپ میں سے کوئی جس کے پاس پیسے ہیں خرید لے گا، اب آپ کا کیا قصور ہے؟ قصور تو بیچنے والے کا ہے۔ ایک چیز بک رہی ہے، اسے کسی نے خریدنا ہے، فرض کیا وہ جموں کا راجہ گلاب سنگھ نہ خریدتا، تو کسی نے کا کوئی مصطفیٰ جتوئی چاہے تو جاگیردار خرید لیتا، تو پھر آپ کیا کرتے؟ یہ تو اچھا ہوا کہ ہماری ریاست کے اپنے آدمی نے خرید لیا، تو ہماری کوئی ہوئی ریاست دوبارہ واپس آ گئی، ہمارے گھر کی چیز گھر میں آ گئی۔ ایک بیٹا نلائق ہوتا ہے، وہ باپ کی جائیداد بیچ دیتا ہے، دوسرا سمجھدار ہوتا ہے، وہ خرید لیتا ہے تاکہ باپ کی جائیداد گھر میں ہی رہے، باپ دشمنوں کے پاس نہ جائے، تو وہ واپس لے آیا کوئی ہوئی چیز آپ کی۔ اس نے آپ کی جو خود مختاری مغلوں نے ختم کی تھی، اس نے وہ خود مختاری دوبارہ بحال کر دی آپ کی۔ چنانچہ 1846 میں جو معاہدہ امرتسر ہے، اس کے تحت پھر یہ جموں کے ڈوگروں کے پاس آ گئی۔ اب جو مہاراجا ہری سنگھ تھا، اس نے 1929 میں خفیہ طور پر ایک دورہ کیا روس کا، ماسکو کا، اور اس نے جا کر وہاں سٹالن سے ملاقات کی۔ انگریزوں کو یہ بات بری لگی کہ یہ کیوں روس گیا ہے اور سٹالن سے کیوں ملا ہے، کیونکہ جو برطانیہ کے انگریز تھے نا، وہ اس وقت بھی اور آج بھی چین اور روس کے مخالف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہمارا جو مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ خطرے میں ہے، روس اور چین جو ظاہر ہے کمیونسٹ ملک ہیں،
ان کو یہ تھا کہ روس اور چین اب یہ بحر ہند کی طرف ادھر آگے بڑھیں گے، وہ روکنا چاہتے تھے ان کو کہ یہ اس طرف نہ آئے، روس اور چین جو ہے۔ انہیں خطرہ پیدا ہوا کہ یہ مہاراجا ہری سنگھ کیوں گیا ہے ماسکو بھائی، یا خفیہ طور پر تھا لیکن بات نکل جاتی ہے، انگریزوں تک بات پہنچ گئی بھائی اس نے خفیہ دورہ کیا ہے ماسکو کا ہری سنگھ نے، اور اس نے اسٹالن سے ملاقات کی ہے۔ انگریز چوکنے ہو گئے، یہ کیا چکر ہے، یہ کیوں گیا ہے ادھر، یہ کیوں ان سے دوستی لگا رہا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ گلگت کے کچھ علاقے انگریز ڈائریکٹ اپنے کنٹرول میں لے لیں تاکہ چین اور روس کی جاسوسی کی جا سکے اور ان کو ادھر آگے، اس وقت پاکستان میں تھا ہی نہیں نا، ادھر انڈیا کی طرف چین اور روس کو بڑھنے سے روکا جائے۔ انہوں نے شرافت سے پہلے کہا لیکن مہاراجا نہیں مان رہا تھا، وہ پتے پر نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے کیا کیا انگریزوں نے کہ وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا تاریخ میں، تو یہ 13 جولائی 1931 کا جو واقعہ وہ توہین قرآن کا، اور جس کا یہ چھٹی بھی کرتے ہیں 13 جولائی کے یوم شہدائے کشمیر اور نعرے والے لگاتے ہیں، ہاں قدیر خان والا، یہ سارا انگریزوں نے کرایا۔ انگریزوں نے مہاراجا کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اور اسے مجبور کرنے کے لیے کہ یہ ہمیں پتے پر دے گلگت کا کچھ علاقہ، وہ دے نہیں رہا تھا۔ انہوں نے وہ جو عبد القدیر نامی شخص تھا، وہ یو پی کا پٹھان تھا، پٹھان صرف صوبہ سرحد میں نہیں رہتے، پٹھان یو پی میں بھی ہے، وہ یو پی کا پٹھان تھا، وہ انگریز آرمی افسر کا بیٹ مین تھا۔ انگریزوں نے ان سے، تھا مسلمان وہ، اسے پٹی پڑھا کر مسجد میں بھیجا کہ تم وہاں جا کر جوشیلی تقریر کرو۔ قرآن انگریزوں نے خود جلوایا، مہاراجے کو کیا اعتراض تھا کہ وہ قرآن جلواتا، اسے کیا ضرورت تھی، یہاں 86% مسلمان رہتے ہیں، وہ 86% کی مخالفت وہ لے ہی نہیں سکتا تھا، اس نے حکومت کرنی تھی۔ قرآن انگریزوں نے جلوایا، اس بیٹ مین کو جو مسلمان تھا انہوں نے اسپیشل پٹی پڑھا کر مسجد میں بھیجا جمعے کے دن کہ تم نماز جمعہ میں وہاں تقریر کرو کہ قرآن جلا دیا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، مسلمانوں کے جذبات بڑھکاؤ اور تحریک، تاکہ مہاراجا کے خلاف تحریک چلے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مسلمان ویسے ہی جذباتی ہیں لیکن وہ جو سری نگر کا مسلمان ہے وہ کوئی ہم سے بھی لگا 10 گنا زیادہ جذباتی ہے، وہاں جذبات مشکل ہو گئے، قرآن کی جلانے والی بات برداشت نہیں کرتے تھے مسلمان، تو تحریک شروع ہو گئی۔ اس کو کچلنے کے لیے مہاراجا نے اپنی طاقت استعمال کی، لیکن تحریک اتنی پھیلی، انگریزوں نے اس کو پھیلایا جان بوجھ کے تاکہ یہ مہاراجا مجبور ہو جائے ہماری مدد لینے کے لیے۔ اب تک کہ لاہور میں بھی کشمیر چلو تحریک چل پڑی، قرآن جلا دیا گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، تو اتنی تحریک پھیل گئی کہ مہاراجا کے لیے اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ دہلی گیا وائسرائے کے پاس، انگریز وائسرائے کے پاس، تحریک کو کچلنے کے لیے مدد کی جائے۔ وائسرائے نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم تحریک کچلنے کے لیے آپ کی مدد کریں گے، لیکن تحریک کچلنے کے لیے ہمارا جو خرچہ ہوگا وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے تحریک چلوائی بھی خود اور پھر اس کو دبایا بھی خود، تھوک کے پاؤ جو بندہ آگے چلا پکڑ کے بند کرتے گئے جیلوں میں، کرتے گئے، ظاہر قانون کے مطابق جیل میں کھانا تو دینا ہی پڑتا، بھوکا تو نہیں مارنا پڑتا کسی کو۔ انہوں نے جان بوجھ کے اتنی زیادہ گرفتاریاں کی، جیلیں سب کچھ بھر دی، تمام سرکاری اداروں میں بھی ہر طرف قیدی۔ انہوں نے دل اتنا بڑا بنا دیا کہ تحریک کو کچلنے میں ہمارا اتنا پیسہ خرچ ہوا یہ دو۔ انہوں نے جان بوجھ کر دل اتنا زیادہ بنایا ہے جو جموں کشمیر ریاست کے بجٹ سے بھی زیادہ تھا، تاکہ یہ ادا نہ کر سکے اور ہم بلیک میل کریں اور اس کو بلیک میل کر کے ہم گلگت پتے پر لے لیں۔ نہیں ہوا، اتنا پیسہ ہی نہیں تھا، وہ نہیں ادا کر سکتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی شرط منوا لی اور مہاراجا پھر نہ چاہتے ہوئے بھی گلگت کا کچھ علاقہ انہیں پتے پر دینے پر مجبور ہو گیا۔ 1935 میں انگریزوں نے تھوڑا سا علاقہ، غالباً یہ 1480 مربع کلومیٹر ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا گلگت اس نے پتے پر دے دیا تھا، ایسی بات نہیں تھی، صرف
1480 مربع کلومیٹر رقبہ جو ہے وہ جو جہاں سے بارڈر چین کے ساتھ ملتا تھا، تو لمبی پٹی جسے انگریزی میں آپ اسٹرپ کہتے ہیں، وہ اس نے پٹے پر دی. سارا گلگت بھی پٹے پر دیا. وہ چاہتے نہیں وہی تھے جہاں تک وہ چین اور روس کی جاسوسی کرنا چاہتے تھے. جو انگریز آرمی افسر رہے ہیں نا ان علاقوں میں تعینات، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں گلگت بلتستان کے متعلق. ایک انگریز آرمی افسر نے لکھا ہے کہ گلگت میں جو بونجی کی چوکی ہے، آخری چوکی، وہاں ہماری کشمیر کی آرمی ہوتی تھی. بونجی میں 6 کشمیر انفینٹری وہاں تعینات تھی. اس میں زیادہ تر فوجی میرپور اور بمبر اور رجوری کے تھے. بہرحال اس نے لکھا ہے کہ بونجی کی آرمی کی چوکی میں کھڑے ہو کر کافی بلندی پر ہے، اگر آپ دوربین لگا کر دیکھیں تو ماسکو کے بازاروں میں لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. تو چین تو ویسے ہی ساتھ ہی تھا. اصل میں انگریز جاسوسی کرنا چاہتے تھے، روس کی بھی اور چین کی بھی. انہوں نے پٹے پر یہ علاقہ اس لیے لیا جاسوسی کے لیے. انہیں چاہیے وہ بارڈر کے ساتھ ساتھ ہی تھا، باقی سارے گلگت کو انہوں نے کیا کرنا تھا. چنانچہ 1480 مربع کلومیٹر کا علاقہ انہوں نے پٹے پر لے لیا. اب جو پٹے کا معاہدہ ہے، آپ داد دیں اس کی، مہاراجا ہری سنگھ کی، اس نے اپنی ساورنٹی سرنڈر نہیں کی. معاہدے میں لکھا ہے کہ پٹے پر جو علاقے دیے گئے ہیں ان علاقوں پر جموں کشمیر کا پرچم لہراتا رہے گا. معاہدے میں لکھا ہے مہاراجا کشمیر جب ان علاقوں کے دورے پر آئے گا جو پٹے پر دیے گئے ہیں انگریزوں کو، تو انگریز آرمی کشمیر کے مہاراجا کو سلامی دینے اور گارڈ آف آنر پیش کرنے کی پابند ہوگی، اور انگریز اس علاقے سے جو پٹے پر لیا انہوں نے معدنیات نہیں نکال سکیں گے. آپ دیکھیں کتنے سمجھدار تھا وہ، اس نے ساری سوچ سمجھ کر کیا سارا. چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی مہاراجا وہاں جاتا تھا تو انگریز آرمی سلامی دیتی تھی. پٹے پر دے دیا گیا. جب ہندوستان چھوڑنا پڑا انگریزوں کو تو انہوں نے جب وہ یہاں سے جانے لگے انہوں نے وہ جو پٹے کا معاہدہ تھا 1935 میں وہ ہوا تھا، 1947 میں وہ انہوں نے 60 سال کا وہ تھا ویسے پٹے کا معاہدہ. ابھی ان کو 12 ہی سال ہوئے تھے پٹے پر لیے ہوئے. پہلے وہ جا رہے تھے، جب اتنا بڑا ملک انڈیا وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو چھوٹے سے گلگت کو رکھتے وہ تھوڑے سے اس علاقے کو وہ کیا کرتے. انہوں نے یک طرفہ طور پر وہ پٹے کا معاہدہ منسوخ کر دیا خود ہی، مہاراجا کے کہنے کے بغیر. پٹے کا معاہدہ منسوخ کر کے انہوں نے وہ علاقہ جو پٹے پر لیا تھا کشمیر کے مہاراجا کو واپس لوٹا دیا. پاکستان بننے سے 15 دن پہلے 1 اگست کو ریاست جموں کشمیر کا گورنر وہاں پہنچ گیا. آرمی وہاں پہلے کشمیر کی تھی، اور مہاراجا ہری سنگھ نے اپنے بھتیجے جو آرمی میں بریگیڈیئر تھا، بریگیڈیئر گنسارا سنگھ، اسے وہاں گورنر مقرر کیا. اور اس نے باقاعدہ وہاں جب انگریزوں نے وہ پٹے والا علاقہ کشمیر کو واپس کیا تو وہاں ہینڈنگ اوور اور ٹیکنگ اوور کی تقریب باقاعدہ منعقد ہوئی. انگریزوں کی طرف سے کرنل بیکن نے ہینڈ اوور کیا اور کشمیر کی طرف سے بریگیڈیئر گنسارا سنگھ نے ٹیک اوور کیا. ایک رائٹر ہوئے ہیں اسی علاقے کے، گلگت کے ہی ہیں، پتہ نہیں آپ زندہ ہیں، دیوان نرسنگ داس ہندو تھے وہ. انہوں نے جو تقریب ہے نا اس کا آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب انگریز افسر کرنل بیکن ہینڈ اوور کر رہا تھا تو برطانیہ کا پرچم ایسے ایسے نیچے لہرا رہا تھا. تو انگریز اپنے ملک کے بڑے وفادار ہوتے ہیں، برطانیہ کا پرچم نیچے آتا ہوا وہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، وہ زار و قطار رو پڑا کہ ہمارا ختم ہو رہا ہے یہاں سے بھائی اقتدار جو ہے. تو بریگیڈیئر گنسارا سنگھ جو کشمیر کا گورنر تھا اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، انہوں نے 1 منٹ میں ایسے اٹھایا دبایا تو کشمیر کا پرچم اوپر چلا گیا سیدھا. تو اس نے ڈانس کیا وہاں بریگیڈیئر گنسارا سنگھ نے، اور ترانہ ایک اس نے بلند آواز میں گایا جس کے بول تھے رہے اونچا دنیا میں جھنڈا ہمارا. افسوس جس نے آپ کا کہا کہ رہے اونچا دنیا میں جھنڈا ہمارا، جس نے کشمیر کا جھنڈا اوپر چڑھایا اس کو تمہارے سردار ابراہیم نے گرفتار کر لیا.
اور اس نے دے دیا ان کو، ابراہیم نے لکھ کر، اسے آپ غازی ملت کہتے پھرتے ہیں۔ اب آپ خود موازنہ کریں دونوں کا، جس نے چھوڑ دیا اسے غازی ملت کہتے ہیں آپ لوگ، اور جس نے دوبارہ واپس لیا اور جھنڈا لہرایا اور کہا کہ رہے اونچا دنیا میں جھنڈا ہمارا، اسے آپ نے گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا۔ بعد میں وہ قیدیوں کے تبادلے میں یہاں سے رہا ہو کر پھر جموں گیا ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر کشمیر دربار کی طرف سے گلگت بلتستان کے علاقوں میں 20 سلامی کی توپیں داغی گئیں، اس خوشی میں کہ یہ جو فتح پر ہم نے علاقہ انگریزوں کو دیا تھا یہ ہمیں واپس مل گیا ہے۔ 20 سلامی کی توپیں داغی گئیں، اور گلگت بلتستان کے جو امپارٹنٹ قصبے ہیں وہاں چراغاں کیا گیا خوشی میں، اور مہاراجہ ہری سنگھ کی طرف سے 20,000 روپیہ، اس زمانے میں 1947 میں 20,000 روپیہ اچھی خاصی رقم ہوتی تھی، وہاں کے غریب لوگوں میں گلگت بلتستان میں خیرات کیا گیا خوشی میں کہ بھئی یہ علاقے ہمیں واپس مل گئے۔ تو اب میں آتا ہوں، جب یہ علاقے ریاست جموں کشمیر کا حصہ تھے گلگت بلتستان کے، تو ریاست جموں کشمیر میں پہلی قانون ساز اسمبلی 1934 میں قائم ہوئی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جس ہری سنگھ کو آپ کے بزرگ گالیاں دیتے ہیں، اس ہری سنگھ نے یہ اسمبلی قائم کی ریاست جموں کشمیر میں۔ 1934 میں جنوبی ایشیا کے کسی ملک میں قانون ساز اسمبلی نہیں تھی، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، وہ بڑے ڈیموکریسی کے چیمپئن بنتے ہیں انگریز، لیکن ہندوستان میں قانون ساز اسمبلی تو تھی، لیکن اس کے الیکشن نہیں ہوتے تھے، تمام ممبران اسمبلی کی نامینیشن انگریز وائسرائے خود کرتا تھا، یعنی وہ نامینیٹڈ اسمبلی تھی، الیکٹڈ نہیں تھی۔ اس پورے جنوبی ایشیا میں الیکٹڈ اسمبلی سب سے پہلے مہاراجہ ہری سنگھ نے قائم کی۔ آپ کریڈٹ دیں اس کو کہ اس خطے کے تمام ملکوں کو جمہوریت کا سبق ہی اسی نے دیا ہے، جمہوریت کا آغاز ہی اسی نے کیا ہے۔ اس کی نقل کر کے پھر دوسرے نمبر پر انڈیا کے اندر ایک ریاست ہوتی تھی، ریاست بھوپال، وہاں کے حکمران نے بھی پھر اسی طرح قانون ساز اسمبلی قائم کی۔ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، وہ جو بھوپال کا حکمران تھا وہ بھی برطانیہ کا پڑا ہوا تھا، اور یہ مہاراجہ ہری سنگھ بھی برطانیہ کا پڑا ہوا تھا، تو یہ دونوں دوست بھی تھے آپس میں، کلاس فیلو بھی تھے، تو یہ دونوں برٹش ڈیموکریسی سے وہ جو برطانیہ کا نظام دیکھ کر آئے تھے اس سے بڑے متاثر تھے، تو وہ یہاں بھی اسی پیٹرن پر کر رہے تھے۔ مہاراجہ نے اس وقت جموں کشمیر میں ایک کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ نافذ کیا، جب خود برطانیہ میں بھی ایجوکیشن کمپلسری نہیں تھی۔ آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ اس نے اس وقت یہاں ایجوکیشن کمپلسری کر دی پوری ریاست جموں کشمیر میں، جب برطانیہ میں بھی لازمی کر تعلیم نہیں تھی۔ مہاراجہ نے یہاں کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ نافذ کیا، 7 سال کی عمر مقرر کی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو باپ اس کو اسکول میں داخل کرانے کا پابند ہے، جو باپ بچے کو اسکول داخل نہیں کراتا تھا اس کا چلان ہو جاتا تھا، پولیس اسے گرفتار کر کے لے جاتی تھی۔ تو وہ چاہتا تھا کہ میری ریاست کے لوگ پڑھ لکھ جائیں۔ اب میں یہ بھی بتاؤں، اگر وہ متصل ہوتا، وہ یہ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ کبھی نافذ نہ کرتا، بلوچستان میں اور سندھ میں آج بھی وڈیرے اپنے علاقے میں سکول نہیں کھلنے دیتے کہ یہ لوگ پڑھ لکھ جائیں تو پھر ہماری پروفیسی ختم ہو جائے گی، مانے گی نہیں ہمیں۔ مہاراجہ اگر بدنیت ہوتا تو وہ یہ کبھی نہ کرتا، اسے پتا تھا یہ 86% مسلمان ہیں، ہندوؤں کی آبادی 7% کی کشمیر میں 7%، اسے پتا تھا کہ یہ مسلمان پڑھ لکھ گئے تو یہ کل مجھ سے چھینیں گے اقتدار، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، وہ لبرل تھا، متصف ہندو نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ میری ریاست میں لوگ جو ہیں یہ پڑھ لکھ جائیں۔ تو کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ اس نے اس وقت نافذ کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ اسمبلی وجود میں آ گئی ریاست جموں کشمیر میں 1934 میں بنی تھی تو یہ جو گلگت بلتستان کے علاقے ہیں، ان علاقوں کے لوگوں کو جموں کشمیر کی اسمبلی میں نمائندگی حاصل تھی۔ میں ترتیب سے بتاتا ہوں۔ 1934 میں یہ جو گلگت بلتستان اور لداخ جو اس وقت انڈیا کے پاس ہے، ان علاقوں کے 5 ممبران اسمبلی ہوتے تھے۔ اس زمانے میں آبادی تھوڑی تھی،
اب تو آبادی زیادہ ہو گئی ہے. 5 ممبران اسمبلی گلگت بلتستان سے ہوتے تھے جو جموں کشمیر اسٹیٹ میں اسمبلی میں نمائندگی کرتے تھے ان علاقوں کی. میں ترتیب سے بتاتا ہوں. 1934 میں لداخ میں بدھ رہتے تھے اور گلگت بلتستان میں مسلمان رہتے تھے. لداخ سے چونکہ چائنا قریب ہے تو ان کے نام بھی وہ چینیوں کی طرح ہی ہیں. لداخ حلقہ نمبر 1 سے 1934 میں منتھونت شاہ اسمبلی ممبر تھا, یہ بدھ مذہب کا تھا. لداخ حلقہ نمبر 2 میں کالن زانگنو, یہ بھی بدھ تھا اور یہ کشمیر اسمبلی کا ممبر تھا. سکردو سے افتخار علی خان مسلمان ممبر تھا. کرگل سے سید وجاہت علی شاہ, یہ بھی مسلمان تھا, یہ بھی ممبر تھا اسمبلی کا. اور اسٹور سے وزیر محمد خان, یہ بھی مسلم تھا, یہ ممبر تھا. یہ 5 ممبران اسمبلی تھے لداخ گلگت بلتستان سے 1934 میں. پھر 1937 میں لداخ کے حلقہ نمبر 1 سے جگمت دادول ممبر اسمبلی تھا, یہ بدھ تھا. اور لداخ کے حلقہ نمبر 2 میں کالون لابزنگ چیوانگ, نام ان کے چینیوں کی طرح ہے, یہ ممبر اسمبلی تھا, یہ بھی بدھ تھا. پھر سکردو سے محمد علی خان ممبر تھا, یہ مسلمان تھا. اور کرگل سے وجاہت علی شاہ مسلمان تھا, یہ ممبر تھا. اور اسٹور سے راجہ حسین خان, یہ ممبر اسمبلی تھا. پھر 1941 میں لداخ کے حلقہ نمبر 1 سے وہی جگمت دادول, لداخ کے حلقہ نمبر 2 سے نونو چیونگ رینچن, یہ بدھ تھا, یہ ممبر اسمبلی تھا. نونو چیونگ رینچن. سکردو سے فتح علی خان, کرگل سے احمد علی خان, اسٹور سے راجہ غلام رضا خان, یہ 5 ممبران اسمبلی تھے. 1947 میں جو ریاست جموں کشمیر کی آخری اسمبلی تھی اس میں لداخ سے حلقہ نمبر 1 سے نونو چیونگ رینچن ممبر اسمبلی تھا. لداخ کے حلقہ نمبر 2 سے سونم تنزن, یہ بدھ تھا, یہ بھی کشمیر اسمبلی کا ممبر تھا. سکردو سے فتح علی خان, کرگل سے احمد علی خان, اسٹور سے راجہ سلطان احمد, یہ ممبر اسمبلی تھے ریاست جموں کشمیر میں. 47 میں قبضہ ہو گیا ادھر تو پھر ظاہر ہے وہ معاملہ سارا ختم ہو گیا. تو اب جو ہے میں بتا رہا تھا کہ ان علاقوں کے لوگوں کو اسمبلی میں نمائندگی حاصل کی کشمیر اسمبلی میں, اور انہوں نے تو اب اسے صوبے کا درجہ دیا ہے. مہاراجہ ہری سنگھ نے گلگت کو 1934 میں صوبے کا درجہ دے دیا تھا. یعنی انہوں نے بڑا تیر مارا ہے کہ پاکستان بننے کے 63 سال بعد اب اس کو صوبہ بنا رہے ہیں. مہاراجہ ہری سنگھ نے اسے 1934 میں صوبہ بنایا تھا گلگت کو. ریاست جموں کشمیر کے 4 صوبے تھے, صوبہ جموں, صوبہ کشمیر, صوبہ لداخ اور صوبہ گلگت, یہ 4 صوبے تھے. تو 1934 میں صوبے کا سٹیٹس مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیر گلگت کو دیا ہوا تھا. وہاں گورنر تھا ہمارا, وہاں ہماری کشمیر آرمی تھی, وہاں تمام ملازمین ریاست جموں کشمیر کے تھے. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جب یہ پتے پر ختم ہو گیا, پتہ ختم ہو گیا, واپس مل گیا کشمیر کو وہ علاقہ سارا جو ہے, تو یہ میں اب پاکستان بننے کی بات کرتا ہوں. جب پاکستان بنا تو اس وقت 1947 میں گلگت میں 6 کشمیر انفینٹری تعینات تھی. 6 کشمیر انفینٹری میں میرپر, بمبر اور راجوری کے فوجی تھے. اور ان فوجیوں نے, میرپور کے فوجیوں نے, بمبر کے فوجیوں نے, راجوری کے فوجیوں نے وہاں بغاوت کر دی. اور بغاوت کر کے انہوں نے وہ جو گورنر تھا وہاں کا بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ, اسے گرفتار کر لیا. گلگت سکاؤٹس نے بھی ان کا ساتھ دیا. تو یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی آزاد کرایا ہم نے, ایکچولی یہ بغاوت تھی, میں اسے آزادی نہیں مانتا. وجہ یہ تھی مہاراجہ ہری سنگھ جب فوج میں بھرتی کرتا تھا نا, تو وہ ہندو جو بھرتی کرتا تھا فوج میں, ان سے ہندوؤں کی مذہبی کتاب پر حلف لیتا تھا, اور جو سکھ بھرتی کرتا تھا سکھوں کی مذہبی کتاب پر ان سے حلف لیتا تھا.
اور جو مسلمان بھرتی کرتا تھا ان سے قرآن پر حلف لیتا تھا. حلف کیا تھا کہ ہم ریاست جموں کشمیر اور مہاراجہ کشمیر کے وفادار رہیں گے. تو انہوں نے قرآن پر حلف اٹھایا ہوا تھا, اس حلف کی انہوں نے خلاف ورزی کی, تجیاں بکھیری اس کی, اور انہوں نے گورنر کو گرفتار کیا اور وہاں بغاوت کی. میں اسے بغاوت ہی کہتا ہوں, میں اسے آزادی نہیں مانتا. کرنل حسن خان نے اس کو گرفتار کیا تھا. کرنل حسن خان راجوری کے تھے, یہ کرنل مجاہد صاحب کے نادر خان کے جو والد تھے. تو مجھے وہ مظفر آباد میں ایک دفعہ ملے کرنل حسن خان صاحب. مجھے انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر ہر وقت ملامت کرتا رہتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم نے قرآن پر حلف اٹھایا تھا کہ ہم کشمیر کے مہاراجا کے وفادار رہیں گے, لیکن ہم نے اس حلف کی خلاف ورزی کی. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جب بغاوت کی, اسے گرفتار کر لیا. وہاں انہوں نے گلگت صوبہ تھا نا, اس کا صوبائی نظم و نسق چلانے کے لیے انہوں نے وہاں ایک انقلابی کونسل تشکیل گلگت میں. اس انقلابی کونسل نے ایک اعلان جاری کیا. یہ اعلان 2 یا 3 ہے, مجھے صحیح یاد ہے, اس کتاب میں صحیح ڈیٹ دی ہوئی ہے, یہ میری لکھی ہوئی ہے, اس میں صحیح ڈیٹ ہے, میں پڑھ نہیں سکتا, بریک لکھا ہوا ہے. 2 نومبر ہے یا 3 نومبر ہے 1947. 2 یا 3 نومبر کے حکومت پاکستان کے سرکاری اخبار پاکستان ٹائمز میں یہ اعلان شائع شدہ ہے. یہ اعلان گلگت کی انقلابی کونسل نے جاری کیا تھا. اس اعلان میں انقلابی کونسل نے اس وقت آزاد کشمیر میں پلندری میں آزاد کشمیر حکومت قائم ہو چکی تھی, یہ بعد میں مظفر آباد میں شفٹ ہوئی ہے. تو گلگت کی انقلابی کونسل نے اپنے اعلان میں بڑے واضح لفظوں میں کہا ہوا ہے کہ ہم پلندری میں قائم آزاد کشمیر حکومت کے وفادار ہیں. یہ اعلان ان کا حکومت پاکستان کے سرکاری اخبار میں شائع شدہ ہے. 2 نومبر 1947 ہے یا 3 نومبر 1947 ہے. تو اس کے علاوہ میں وہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے آزاد کشمیر حکومت کی وفاداری کا اعلان کیا. اس وقت سردار ابراہیم صاحب کے صدر یہاں. اب آپ بتائیں مجھے کس کا قصور ہے؟ سردار ابراہیم نے لکھ کر دے دیا وہ علاقہ حکومت پاکستان کو, یہ لے جاؤ, مفت میں لے جاؤ, جیسی کرو. اب آپ بتائیں کہ گلگت والوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ بھائی وہ تمہاری وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں, تم دھکا مار کر ان کو علیحدہ کر رہے ہو. وہ جو معاہدہ کراچی ہے جس کے تحت گلگت پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے, اس پر چودھری غلام عباس نے اختلافی نوٹ لکھا ہوا ہے. اس نے اپنے دستخطوں کے ساتھ نیچے لکھا ہے کہ مجھے اس معاہدے کی باقی باتوں سے اتفاق ہے لیکن گلگت والی بات سے اتفاق نہیں ہے. یہ لکھنے کے بعد اس نے نیچے سائن کیے ہیں. وہ سمجھدار آدمی تھا, تاریخ میں سرخرو ہو گیا. اس نے یہ گناہ اپنے ذمہ نہیں لیا, یہ گناہ سارا ابراہیم کے سر جاتا ہے, سردار ابراہیم کے سر جاتا ہے. عباس منع کرتا رہا کہ اسے آزاد کشمیر کے ساتھ رہنے دو, اسے نہ ان کے حوالے کرو, لیکن اس نے نہیں مانا, ابراہیم نے نہیں مانا, دے دیا ان کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں اور آپ ان کو دھکا مار کر ادھر علیحدہ کر رہے ہیں. تو قصور آزاد کشمیر کے لیڈروں کا ہے بھائی, اس میں گلگت والوں کا کوئی قصور نہیں ہے. میں سچی باتیں کرنے کا عادی ہوں, اب ویسے بھی مرنے والا ہوں, آپ کیا. تو بات یہ ہے, ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ یہ ابھی مشرف کے دور کی بات ہے, پرویز مشرف نے یہ شوشہ چھوڑا تھا اخباروں میں کہ مجھے میجر براؤن یا برٹش آرمی وہاں تعینات تھی, میجر براؤن نے مجھے بتایا تھا کہ میر افروزہ نے پاکستان سے علاج کر لیا ہے. یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. 1947 میں جولائی کے آخری ہفتے میں اور اگست کے پہلے ہفتے میں میر افروزہ خود سری نگر گیا تھا, اکیلا نہیں تھا, اس کے ساتھ نگر کا راجا بھی تھا, اس کے ساتھ اشکومن, داریل, تنگیر, چیلاس, یہ چھوٹی چھوٹی جگیریں تھیں, ان کے جو رولر تھے وہ بھی تھے. یہ سارے گروپ کی شکل میں سری نگر گئے تھے اور میر افروزہ نے وہاں سری نگر میں ایک باقاعدہ سرکاری تقریب میں مہاراجہ ہری سنگھ کی وفاداری کا اعلان کیا تھا.
اس تقریب میں سردار ابراہیم صاحب بھی موجود تھے اور مظفر آباد سے کشمیر اسمبلی کے ایک ممبر ہوا کرتے تھے راجہ افضل حمید خان، اب فوت ہو گئے، وہ بھی موجود تھے۔ کرنل حسن خان بھی اس دن سری نگر میں تھے، وہ اس تقریب میں نہیں تھے لیکن وہ تھے سری نگر میں۔ میر افروزہ سری نگر کے جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، کرنل حسن خان نے اس کے کمرے میں ہوٹل میں جا کر اس سے ملاقات کی تھی۔ تو میر افروزہ نے مہاراجہ ہری سنگھ کی وفاداری کا اعلان کیا تھا اور اس کی خوشی میں مہاراجہ ہری سنگھ نے ضلع بارہمولہ میں ایک جگہ ہے سنبل، وہاں میر افروزہ کے نام کچھ زمینیں بھی الاٹ کی تھی۔ تو یہ جو مشرف صاحب نے کہا ہے کہ جی میر افروزہ نے پاکستان سے علاقہ کیا، 100% جھوٹ بات ہے، 100% جھوٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ میر افروزہ علاج کرنے کا مزاج بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ علاج اسٹیٹ کر سکتی ہے، انزا اسٹیٹ نہیں تھی، انزا فیف تھی، FIEF فیف۔ اس جاگیر کو کہتے ہیں جو حکمران شاندار سیاسی یا فوجی خدمات سر انجام دینے والے اپنے کسی وفادار ملازم کو یا وفادار ساتھی کو یا دوسرے لفظوں میں ٹاؤٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے کسی ٹاؤٹ کو انعام کے طور پر دیتا ہے۔ تو میر افروزہ کی کچھ فوجی خدمات تھی ریاست جموں کشمیر کے حق میں، تو کشمیر کے مہاراجا نے اسے انزا جاگیر انعام کے طور پر دی تھی۔ وہ جاگیر تھی، وہ اسٹیٹ نہیں تھی۔ علاق اسٹیٹ کر سکتی ہے، جاگیر علاق نہیں کر سکتی۔ دوسری بات یہ کہ علاق ساورن اتھارٹی کر سکتی ہے، وہ اتھارٹی جس کے پاس اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے۔ انزا کا اقتدار اعلیٰ کشمیر کے مہاراجا کے پاس تھا۔ میر افروزہ اس باج گزار تھا، وہ 16 تولے 5 ماشے سونا ہر سال سری نگر جا کر کشمیر کی حکومت کو باج ادا کیا کرتا تھا، اور 1947 تک ریکارڈ گواہ ہے وہاں سری نگر میں کہ یہ باقاعدگی سے ہر سال وہاں جا کر یہ باج جو ہے یہ 16 تولے اور 5 ماشے سونا وہاں دیتا رہا ہے، اور کشمیر دربار کی طرف سے اسے 2000 روپے سالانہ دیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں 2000 بڑے ہوتے تھے جو خدمات سر انجام دے رہا تھا یا ان کی، اور اس کو 2000 روپیہ سالانہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ خود مختار نہیں تھا، وہ مہاراجا کے انڈر تھا۔ انزا کا اقتدار اعلیٰ مہاراجا کشمیر کے پاس تھا، علاق وہ کر سکتا ہے جس کے پاس اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان کے پورے علاقے میں کوئی آدمی علاق کرنے کا مجاز ہی نہیں ہے۔ علاق کر ہی سکتا تھا تو کشمیر کا مہاراجا ہی کر سکتا تھا، اور کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو تیسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میر افروزہ سری نگر گیا تھا اور اس نے وہاں جا کر کشمیر کے مہاراجا کی وفاداری کا اعلان کیا تھا۔ اور چوتھی بات یہ کہ 1947 میں جن ریاستوں نے یا جن علاقوں نے پاکستان کے ساتھ علاق کیا تھا، ان سب کی علاق کی دستاویزات پاکستان کے گورنر جنرل محمد علی جناح کو پٹ اپ کی گئی تھی۔ بحیثیت گورنر جنرل انہوں نے تمام دستاویزات پر کاؤنٹر سائن کیے تھے۔ اس کے بعد گورنر جنرل کے دفتر سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، اس نوٹیفیکیشن پر بھی محمد علی جناح کے دستخط تھے۔ اس میں فہرست دی ہوئی ہے کہ حسب ذیل ریاستوں اور علاقوں نے پاکستان کے ساتھ علاق کیا ہے، اور گورنر جنرل نے اپنے دستخطوں سے سچ اینڈ سچ نمبر کے تحت اس علاق کی توثیق کر دی ہے۔ وہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں گلگت بلتستان کے کسی علاقے کا کوئی ذکر نہیں۔ اگر انزا کے میر نے انزا کا علاق پاکستان سے کیا ہوتا تو اس نوٹیفیکیشن میں انزا کا ذکر ہوتا۔ اس نوٹیفیکیشن میں گلگت کے کسی علاقے کا کوئی ذکر نہیں، کیونکہ گلگت کے کسی آدمی نے علاق کیا ہی نہیں اور علاق کرنے کا وہاں کوئی مجاز بھی نہیں تھا۔ تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ اب پاکستان کے جو کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میر افروزہ نے بعد میں علاق کر لیا،
اچھا چلو 2 منٹ کے لیے یہی مان لیتے ہیں. پاکستان کا پہلا آئین 1956 میں بنایا گیا, اس میں گلگت بلتستان شامل نہیں ہے. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 2 جو ہے نا, اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ لفظ پاکستان سے کیا مراد ہے, اس میں کون کون سے علاقے شامل ہیں. اس میں گلگت بلتستان کو شامل نہیں کیا گیا ہے. اگر اس میں بعد میں علاقہ کیا ہوتا تو وہ اس میں شامل ہوتا نا آئین میں, اس کو بھی چھوڑیں. دوسرا آئین پاکستان کا 1962 میں بنایا گیا, اس میں بھی گلگت بلتستان کا کوئی ذکر نہیں ہے. پاکستان کے آئین میں گلگت بلتستان کو پاکستان کی جغرافیائی حدود سے باہر رکھا گیا ہے. پھر تیسرا آئین 1973 میں بنا, اس میں بھی گلگت بلتستان کو پاکستان کی علاقائی حدود سے باہر رکھا گیا ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. تو بھائی اگر بعد میں اس نے اعلان کر لیا تھا, چلو یہی مان لیتے ہیں, تو پھر تمہارے تینوں آئین کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے تینوں آئین کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا آئینی اور قانونی حصہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اعلان نہیں کیا تھا, اسی سے نفی ہو جاتی ہے. پھر ایوب خان نے فرینڈ ناٹ ماسٹرز میں لکھا ہے کہ ہم چین کے ساتھ سرحدی سمجھوتا کرنا چاہتے تھے. تو اس وقت پاکستان کا وزیر خارجہ منظور قادر تھا. انہوں نے لکھا ہے ایوب خان نے کہ منظور قادر جو ہمارے وزیر خارجہ تھے, انہوں نے پاکستان میں جو چینی سفیر ہے اس کے ساتھ 3-4 ملاقاتیں کی. چین کا سفیر پاکستان کے وزیر خارجہ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا تھا, وہ اس کے ساتھ کوئی بات اس موضوع پر کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. یہ ایوب خان نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ کیا وجہ ہے بھائی, یہ ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتے اس موضوع پر, وجہ کیا ہے؟ جب وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ چین کے سفیر نے کہا بھائی یہ علاقے تو جموں کشمیر کے ہیں, تو تم کون ہوتے ہو ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے والے, تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس وقت ایوب خان نے لکھا کہ ہمیں سمجھ آئی کہ اچھا یہ اس وجہ سے ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے. چنانچہ ہم نے چین کی وزارت خارجہ کو یقین دہانی کرائی کہ ٹھیک ہے, ہم ان علاقوں کو کشمیر کے علاقے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ سرحدی سمجھوتا ہو جائے, حد بندی طے ہو جائے کہ ایک مخصوص جو حد ہے اس سے جو شمال کا علاقہ ہوگا وہ چین کا ہوگا, اور جو جنوب کی طرف ہوگا وہ ہوگا کشمیر کا ہی, پاکستان کا نہیں ہوگا, لیکن اس کا عارضی انتظام پاکستان کے پاس ہوگا. تو جب ہم نے یہ یقین دہانی کرائی تو پھر چین کی حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات پر آمادہ ہوگی. چنانچہ ایک سرحدی سمجھوتا طے پا گیا. جب اس سرحدی سمجھوتے کی ڈرافٹنگ ہوئی تو چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس میں پاکستان کا لفظ نہیں لکھنا, اس میں کشمیر کا لفظ لکھنا ہے, تب میں دستخط کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. چنانچہ اس کا جو آرٹیکل 6 ہے اس کا ہیڈنگ پتہ کیا ہے؟ سنکیانگ کشمیر بارڈر ایگریمنٹ. پاکستان کا لفظ کوئی نہیں ہے وہاں. سنکیانگ کشمیر بارڈر ایگریمنٹ, یعنی چائنا نے گلگت بلتستان کو کشمیر کے علاقے تسلیم کیا ہے اور انہوں نے ان علاقوں کو پاکستان کے علاقے تسلیم نہیں کیے. اب میں کچھ قانونی پوائنٹس پر آتا ہوں. گلگت کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں ہجوم نے حملہ کر دیا اور ڈی سی کے کلرک کو قتل کر دیا. اس مقتول کلرک کا قتل کا مقدمہ گلگت کی جو مقامی عدالتیں ہیں وہاں چلتا رہا. آخری اپیل جو ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں قتل کیس کی اپیل آ ہی نہیں سکتی جب تک پہلے کسی ہائی کورٹ سے گزر کر نہ آئے. تو دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا آئینی اور قانونی حصہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی جغرافیائی حدود سے باہر کا علاقہ ہے. گلگت کے پاکستان کے قوانین گلگت پر اپلائی نہیں کرتے. گلگت کے باشندے پاکستان کے باشندے ہی نہیں ہیں کیونکہ پاکستان کا سٹیزن شپ ایکٹ جو ہے یہ گلگت پر اپلائی نہیں کرتا, لاگو ہی نہیں ہوتا. تو گلگت پاکستانی عدالتوں کے جورسڈکشن میں ہی نہیں آتا, اس سے باہر واقع ہے, لہذا اپیل مسترد کی جاتی ہے. چنانچہ جو مقتول کا وکیل تھا
وہ تو انہوں نے کہا نا کہ جب تک کسی ہائی کورٹ سے گزر کر نہ آئے، اس نے وہ اتمامی حجت کے طور پر لاہور ہائی کورٹ میں جا کر اپیل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس ایم ایس ایچ قریشی اور جسٹس جاوید اقبال پر مشتمل ڈوین بینچ نے اس کی سماعت کی۔ انہوں نے بھی یہی لکھا فیصلے میں کہ گلگت بلتستان پاکستان کا آئینی اور قانونی حصہ نہیں، یہ پاکستان کی جغرافیائی حدود سے باہر کا علاقہ ہے، گلگت پر پاکستان کے قوانین لاگو نہیں ہوتے، اس لیے اپیل مسترد کی جاتی ہے۔ چنانچہ مسترد ہو گئے۔ پھر گنگا کیارا جب اغوا ہوا تو 2 کشمیریوں نے جب اغوا کر کے یہاں لائے لاہور، بعد میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یعقوب علی خان کی سربراہی میں گنگا ہائی جیکنگ کیس کی عدالتی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا۔ جسٹس یعقوب علی جو ہے وہ اس کے چیئرمین تھے کمیشن کے۔ کمیشن کے چیئرمین نے پاکستان کے اٹارنی جنرل کو ایک لیٹر لکھا، اسے طلب کیا عدالت میں، اور اسے کہا کہ یہ جو کشمیری ہائی جیکرز ہیں جنہوں نے یہ کیارا اغوا کیا ہے، ان کے کچھ مطالبات ہیں، تو جو دوسرے مطالبات ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ گلگت کو آزاد کشمیر کے ساتھ ملایا جائے۔ تو اس سلسلے میں حکومت پاکستان کا کیا موقف ہے اور آئینی اور قانونی پوزیشن کیا ہے؟ چنانچہ اٹارنی جنرل اس وقت یحییٰ بختیار تھے بلوچستان کے۔ یحییٰ بختیار نے جو تحریری طور پر وہاں لکھ کر جواب داخل کیا ہے عدالتی تحقیقاتی کمیشن میں، اس نے لکھا ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا آئینی اور قانونی حصہ نہیں ہے۔ 1947 میں فاٹا کے علاقے جو ٹرائبل ایریاز ہیں، فاٹا کے